اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 22 رجب المرجب کو شیعہ حضرات جو ہیں وہ کونڈوں کی آڑ میں امیر شام کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہ کیا خود کونڈوں کا اور جو ایک کہانی امام صادق علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں امیر شام کی وفات ہوئی، لیکن 22 رجب کو یہ مستند تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا، اس دن کو خاص اس لحاظ سے خوشی نہیں منائی جاتی، دعوتیں کی جاتی ہیں، طعام کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص اکثر یہ کہانی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے جو کہانی منسوب کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی ہم آتے ہیں، تو اس میں امیر شام کی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک باقی مسلمین کو یہ ان کو چکر دیا جاتا ہے، انہیں شیعہ حضرات کے خلاف بھڑکانے کا ایک مشن دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف لوگ اپنی بدزبانی اور بغض شیعہ کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے خود کونڈوں کا تذکرہ تو یہ تقریباً 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں بر صغیر میں اتر پردیش سے یہ ایک واقعہ شروع ہوا، اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر پنجاب میں اور سندھ میں اور ان شہروں میں یہ واقعہ بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ آج بھی پارا چنار، گلگت بلتستان، جموں کشمیر و آزاد کشمیر، ان شہروں میں اس 22 رجب کو کونڈو امام صادق علیہ السلام کے ساتھ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ اور اس کے بعد اگر باہر چلے جاتے ہیں نجف، عراق، ایران اور باقی اسی طرح جہاں پر شیعہ حضرات رہتے ہیں تو وہاں پر بھی اس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا جو اس کہانی کی جو اب ہم اس کہانی کے اوپر آتے ہیں تو یہ کہانی جو لکھنے والا ہے وہ اس کہانی میں خود ایک وزیر کا تذکرہ کرتا ہے، پھر وہ دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ کا یہ بیان کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس میں تاریخی طور پر اس چیز کو دیکھیں کہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ ان کا دارالحکومت جو تھا وہ شام تھا، اور بنو عباس کی جو حکومت تھی ان کا دارالحکومت بغداد تھا۔ تو وزارت کا جو شعبہ ہے یہ بنو امیہ میں تھا ہی نہیں، اور بنو عباس میں جو وہ ان کے اوائل میں نہیں تھا، حکومت کے اوائل میں نہیں تھا، بعد میں جا کر انہوں نے وزارت کا ایک شعبہ، ایک عہدہ مختص کیا۔ امام صادق علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بنو عباس کی ابتدائی حکومت کا زمانہ ہے، تو اس میں نہ وزارت کا عہدہ تھا جو وہ وزیر کا سارا قصہ بیان کیا جاتا ہے، دوسرا نہ اس وقت کوئی مدینہ دارالخلافہ تھا، تو ادھر اس کہانی میں جو پورے مدینہ کے حوالے سے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خود امام علیہ السلام کا یہ کردار نہیں ہے، امام علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے کہ ایک کونڈوں کی نیاز نہ بنانے پر امام علیہ السلام ایک شخص کو اتنی سزا دے دیں کہ وہ اس کا گھر باری ختم ہو جائے اور پھر اس طرح کا وہ سارا ماحول، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معصومین کی سیرت میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو اس واقعہ کی بھی کوئی اسناد نہیں ہے، یہ جہلی واقعہ ہے جو بر صغیر میں ہندوستان میں بنایا گیا اور باقی پھر ہمارے ہاں پنجاب و سندھ میں معروف ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب خود مومنین کے لیے طعام کا اہتمام کرنا، نیاز کا اہتمام کرنا، اس حوالے سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مومنین کی آپ دعوت کر رہے ہیں، اس کا بے حد اجر و ثواب ہے، آپ ان کی دعوت کریں، انہیں گھر بلائیں، کھانا کھلائیں، ان کی خدمت کریں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر کا سبب بنے گا۔ لیکن اس کہانی کو وہاں پر بیان کر کے امام علیہ السلام پر یہ جھوٹی تہمت اور یہ واقعہ ان پر منسوب کرنا، اس کی کوئی شرعی اسناد موجود نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔